یہ خبر بظاہر ایک کامیاب تجربے کی ہے، مگر اگر اسے موجودہ خطے کی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ صرف ایک میزائل فائر نہیں ہے بلکہ ایک مکمل پیغام ہے۔ ایک ایسا پیغام جو سمندر سے اٹھ کے پورے خطے کی سیکیورٹی، طاقت کے توازن اور آنے والے خطرات تک پھیل جاتا ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے مقامی ساختہ اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب خطہ پہلے ہی غیر معمولی کشیدگی کا شکار ہے، جب ایک بڑی جنگ 39 دن چلنے کے بعد ایک توقف آیا ہوا ہے اور اس کے پھر سے دوبارہ چلنے یا نہ چلنے یا مکمل امن ہونے کا منظرنامہ ہے۔ ایک ایسا وقت کہ جس میں ایک ملک نے اپنے میزائلوں کے ذریعے ایک ایسے ملک کی دھجیاں اڑا دیں جس کا دفاعی نظام دنیا میں بہترین سمجھا جاتا تھا، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب خطے کے اندر موجود امریکی فوجیں اور دوسری جانب سے ایرانی فوجیں وہ بحری ناکہ بندی اور بحری ناکہ بندی کو کھلوانے کے حوالے سے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، تو ایک ایسے وقت میں پاکستان نے یہ تجربہ کیا ہے جب ہر ملک اپنی دفاعی صلاحیت کو صرف مضبوط نہیں کر رہا بلکہ اسے دکھا بھی رہا ہے، تو پاکستان نے ایسے وقت میں خود کو دکھایا، کیونکہ جنگ کے اس ماحول میں صلاحیت جتنی اہم ہوتی ہے اس کا اظہار اتنا ہی اہم ہو جاتا ہے۔ اس تجربے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ میزائل مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک دفاعی ٹیکنالوجی بنانے والا ملک بنتا چلا جا رہا ہے۔ جب کوئی ملک اپنی دفاعی ضروریات خود پوری کرنے لگے تو اس کا انحصار کم ہوتا ہے، اس کے فیصلے زیادہ خود مختار ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل دینے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس میزائل کی نوعیت کو سادہ انداز میں سمجھتے ہیں۔ اینٹی شپ میزائل دراصل ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جو دشمن کے بحری جہازوں کو دور سے نشانہ بنانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ میزائل سمندر کی سطح کے قریب رہ کے سفر کرتے ہیں تاکہ دشمن کے ریڈار سے بچ سکیں، اور پھر اچانک اپنے ہدف پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس میں جو جدید گائیڈنس سسٹم استعمال ہوتا ہے وہ اسے مسلسل ہدف کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، چاہے ہدف اپنی پوزیشن تبدیل ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ESPR کے مطابق اس میزائل نے دور فاصلے پر ہدف کو انتہائی درستگی اور تیز رفتاری سے نشانہ بنایا، اور یہی وہ عنصر ہے جو اسے خطرناک بناتا ہے، کیونکہ جنگ میں صرف ہتھیار ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا درست نشانہ اور وقت پہ پہنچنا اصل فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ایک میزائل سینکڑوں کلومیٹر دور سے بھی اپنے ہدف کو ٹھیک مار سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے جہاز محفوظ فاصلے پر بھی محفوظ نہیں رہتے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے اور وہ ہے رفتار اور رد عمل کا وقت۔ جدید بحری جنگ میں سب کچھ سیکنڈز میں ہوتا ہے۔ اگر ایک میزائل تیز رفتار ہو اور اس کی گائیڈنس مضبوط ہو تو دفاعی نظام کے پاس رد عمل کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بحری قوتیں اینٹی شپ میزائلز کو انتہائی سنجیدگی سے لیتی ہیں، کیونکہ یہ جنگ کا توازن بدل سکتے ہیں۔ اسی تجربے کے دوران ہمارے نیول کے ہیڈ جو ہیں نوید اشرف صاحب، ان کی موجودگی بھی ایک اہم اشارہ تھی۔ جب اعلیٰ عسکری قیادت خود کسی تجربے کا مشاہدہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ محض ایک ٹیکنیکل کامیابی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک سنگ میل ہے۔ اس کے ساتھ سائنٹسٹ اور انجینئرز کی ٹیم کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک مکمل قومی کوشش ہے جہاں فوج اور سویلین ٹیکنالوجی ایک ساتھ کام کر رہی ہے۔ اب ذرا اس خبر کو موجودہ علاقائی تناظر میں رکھ کے دیکھیں۔ خلیج میں کشیدگی، آبنائے ہرمز پہ دباؤ، عالمی طاقتوں کی موجودگی، سمندری راستوں کی بڑھتی ہوئی اہمیت، ان سب کے درمیان پاکستان کا یہ تجربہ ایک واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے تیار ہے، کیونکہ آج کی جنگ صرف زمین پر نہیں بلکہ سمندر پر بھی لڑی جاتی ہے، اور جو سمندر کو کنٹرول کرتا ہے وہ تجارت، توانائی اور سپلائی لائنز کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور یہ پیغام تو اچھا خاصا سمجھ دنیا کی سب سے طاقتور ریاست کو آ چکا ہے کہ جس کو ایران نے آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے سمندر کی اہمیت صرف دفاعی نہیں بلکہ معاشی بھی ہے۔ پاکستان کی بڑی تجارت سمندری راستوں سے آتی ہے، توانائی کی سپلائی انہی راستوں سے آتی ہے، اور اگر یہ راستے غیر محفوظ ہو جائیں تو اس کا براہ راست معیشت پہ اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی مسلسل اپنی صلاحیت کو بڑھا رہی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے ڈیٹرنس، یعنی روک تھام کی صلاحیت۔ جب کسی ملک کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہوں جو دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہوں تو اکثر دشمن حملہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ یہی اصل مقصد ہوتا ہے، جنگ لڑنا نہیں بلکہ جنگ کو روکنا، اور یہ میزائل اسی فلسفے کا حصہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے سمندری مفادات کو چیلنج کرے گا تو اسے اس کا جواب مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے بھی ایک بڑی پیش رفت ہے۔
मकामी सतह पे मिसाइल तैयार करना सिर्फ एक हथियार बनाना नहीं होता, बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम बनाना होता है जिसमें रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग और प्रोडक्शन सब शामिल होते हैं। ये वो मरहला है जहां एक मुल्क टेक्नोलॉजी का सारिफ नहीं, तख्लीक कार बन रहा है। और अगर हम इसको वसी तनाजुर में देखें तो ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा है जहां वो अपनी दिफाई ज़रूरियात को खुद पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। ये सिर्फ अस्करी ताकत का मामला नहीं, कौमी खुद मुख्तारी का मामला भी है, क्योंकि जब आप अपने हथियार खुद बनाते हैं तो आप अपने फैसले भी खुद करते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस मुमकिना बड़ी जंग के साए में दुनिया जिस समत बढ़ रही है वो किसी एक महाज की नहीं, बल्कि कई नई दौड़ों की शुरुआत है। और ये दौड़ हथियारों से ज्यादा बरतरी की है, वो बरतरी जो आने वाले बरसों में यह तय करेगी कि कौन महफूज रहेगा और कौन दबाव में। सबसे पहली दौड़ जिसने वाज़ेह शक्ल इख्तियार करनी है वो है प्रिसिजन स्ट्राइक की, यानी इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले हथियारों की दौड़ की। ईरान जंग के अंदर आपने ये देखा है कि ईरान की 12 रोजा जंग के अंदर जो अहदाफ थे उनको कामयाबी से निशाना बनाने की जो तादाद थी या उसकी जो रेशो थी वो क्या थी, और अब की जंग में वो परसेंटेज क्या है, तो दुरुस्तगी बेहतर की गई है। जो मुल्क कम वसाइल के साथ भी दूर बैठकर अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बना सकता है वो ज्यादा ताकतवर समझा जाएगा। इसलिए दुनिया भर में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम्स पे काम तेज हो जाएगा। इसके साथ दूसरी बड़ी दौड़ एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल की होगी, यानी अपने इलाके को दुश्मन के लिए नाकाबिले रसाई बनाना। समंदर हो, फजा हो, ये हर मुल्क का इस्तेहकाक है। वो चाहेगा कि अगर दुश्मन करीब भी आए तो उसे नुकसान उठाकर वापस जाना पड़े। इसी तनाजुर में बहरी ताकत, एंटी शिप मिसाइल्स और साहिली दिफाई निज़ाम सबसे ज़्यादा अहम हो जाएंगे। यही वो जगह है जहां पाकिस्तान नेवी जैसे इदारों की हालिया पेशरफ्त समझ आती है। ये किसी पर हमला करने की तैयारी नहीं, बल्कि अपने पानियों को महफूज बनाने की हिकमत अमली है। तीसरी दौड़ जो शुरू होनी है वो ड्रोन और बगैर पायलट के निज़ाम की होनी है। इस जंग में यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि कम कीमत ड्रोन्स भी महंगे निज़ाम को चैलेंज कर सकते हैं। निगरानी से लेकर हमले तक ड्रोन्स अब हर मैदान में इस्तेमाल हो रहे हैं और आने वाले वक्त में हर मुल्क इस मैदान में खुद को मजबूत करेगा, क्योंकि यह जंग का सबसे सस्ता और मौसर हथियार बनता जा रहा है। चौथी और शायद सबसे खतरनाक दौड़ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की है। अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि बिजली के निजाम, बैंकिंग नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना बनेंगे। जो मुल्क दुश्मन के सिस्टम को बंद कर सकता है वो बगैर गोली चलाए भी उसे मफलूज कर सकता है। इसीलिए दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल दिफा सबसे बड़ी तरजीह बनने जा रहा है। तो इसीलिए 5वीं सतह पे तवानाई और समुद्री रास्तों का कंट्रोल है। आबनाए हरमुज जैसे रास्तों ने यह पैगाम दिया है कि अगर चंद किलोमीटर का समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत हिल सकती है। इसलिए अब हर मुल्क अपने तवानाई के जराए को मतनू बनाने, मुतबादिल रास्ते बनाने, अहम गुजरगाहों पर असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करेगा। और इन सब के दरमियान एक अहम फर्क भी सामने आएगा, वो है जारहाना ताकत और दिफाई ताकत का फर्क। क्योंकि कुछ ममालिक इस दौड़ में आगे बढ़कर अपनी ताकत को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, जबकि कुछ ममालिक अपनी सरहदों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देंगे। और पाकिस्तान की पॉलिसी को यहां पर समझना जरूरी है। पाकिस्तान के हालिया इक़दाम, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त हो या बहरी सलाहियत में इजाफा हो, उनका बुनियादी मकसद दिफा है, जारहियत नहीं। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी है कि उसे बैक वक्त कई समतों से खतरात का सामना रहता है। इसलिए हिकमत अमली हमेशा डिटरनेंस यानी रोकथाम के ऊपर मबनी है, और यही रोकथाम हमारी इन्हीं मिसाइलों की तजर्बात से जारी हो सारी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।